تو پھر تو ایسی صورت میں وہ ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ دشمن الٹے پاؤں بھاگتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ چیز ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کی تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ کئی گنا بڑے دشمن کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ ہوتا ہے، چھوٹی جماعت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مدد سے وہ بڑی سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ہوتا سب اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر تو یہی ہے کہ بڑی جماعت کو غالب آنا چاہیے۔ ظاہر تو یہی ہے کہ جس کے پاس ساز و سامان زیادہ ہو، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، جس کے پاس ظاہری مادی وسائل زیادہ ہوں، اس کو غالب آنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو پھر ان باتوں کو نہیں دیکھا جاتا اور نہ یہ چیزیں کام آتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو پھر اللہ ہی کی مدد سے چھوٹی جماعت بھی غالب آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 6 ستمبر کو دشمن نے حملہ کیا یہ سمجھ کر کہ یہ تو ترنے والا ہے، حلوہ ہے، آسانی سے ہم ختم کر لیں گے، اتسا تو ملک ہے۔ لیکن آگے سے جب جذبہ ایمانی کا ثبوت دیا گیا اور فوج نے اپنی قربانیاں دیں اور آگے بڑھے اور ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ وہ آج تک اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایسی رسوائی ان کے مقدر میں آئی۔ ایسے اور بھی کئی موقع پر ہوا ہے، ابھی کچھ سال پہلے بھی ہوا، اور جو طیارہ مار گرایا گیا، اس طرح اور بھی واقعات مختلف موقعوں پر ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس کے جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور جب اطلاع ہوئی کہ احزاب یعنی کچھ جماعتوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی تیاری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب ہمیں پہرا دینا ہوگا، اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ چنانچہ خندق کھودی گئی، مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں خندق کھودی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم باہر جا کر کیسے مقابلہ کریں گے، کہاں کریں گے، وہ کدھر سے آئیں گے، کس طرح آئیں گے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ پر رہیں اور خندق کھودتے ہیں، وہ اس طرف نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ آئے، 1 مہینے تک پڑاؤ ڈال کر خندق کی دوسری طرف بیٹھے رہے، ہلکی پھلکی تیر اندازی، تیر میر وغیرہ مارتے رہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ان کے اوپر ایسی ہوا بھیجی کہ وہ سب کچھ ان کے خیمے اکھاڑ کر ختم کیے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ سرحد کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ رات کو کسی نے اطلاع کی کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد کے وقت صبح سے پہلے تنے تنہا اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر پورے مدینے کا چکر لگایا۔ اس وقت کا مدینہ اتنا نہیں تھا جتنا آج کل، پورے مدینے کا چکر لگایا اور واپس تشریف لایا، اور صورتحال خود دیکھ کر آپ نے اطمینان کا اظہار کیا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعد میں جب صحابہ کرام کو خبر ہوئی اور وہ لوگ آئے کہ ہم معلومات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے سب دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں۔ ایسی اللہ نے ظاہر ہے پیغمبر کو اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، وہ بہادر بھی ہوتا ہے، اور وہ اکتن تنہا اللہ پر بھروسہ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان، عقیدہ اور یقین پیغمبر سے زیادہ کس کی مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چکر لگایا،
اپنی ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ دشمن کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، دشمن سے اپنی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایمان والو اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرو، جو جو چیزیں تمہاری حفاظت کے لیے ضروری ہے اس کو اختیار کرو، باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے حفاظتی تدابیر اختیار کر لی تو بس اب آپ محفوظ ہو گئے، اب اللہ کے فیصلے سے بھی محفوظ ہو گئے اور اب اللہ کا فیصلہ بھی آپ پر لاگو نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں یہ سب کچھ ضروری ہے، لہٰذا ہر ملک کی فوج پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرحدات کی حفاظت کرے، یہی ان کی بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں 6 ستمبر اس لیے یاد کیا جاتا ہے، بہرحال وہ ہمارے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، یعنی جو علاقے کی سرحد ہوتی ہے، جو زمینی سرحدات ہوتے ہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہوتی ہے، تو اس کے لیے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے فوج ہیں۔ دوسری طرف ہماری نظریاتی سرحد کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ کوئی شخص، کوئی دشمن، کوئی فراڈی ہمارے جو نظریہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر حملہ نہ کرے۔ اس پر حملہ کرنے کے لیے حفاظت کے لیے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء کرام۔ کہ علماء کرام یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی باطل، کوئی غلط شخص، کوئی دھوکے والا شخص وہ فراڈ اور دھوکہ کر کے غلط عقیدہ پھیلانا چاہتا ہے، یوں سمجھے کہ یہ ہمارے عقیدے پر حملہ آور ہو رہا ہے اور ہمارے اچھے اور صحیح عقیدے کے خلاف دوسرا عقیدہ اسلام میں لا رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہاں پر علماء فوراً سامنے آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدے کی سرحد کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ کام علماء سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علماء ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کہاں کہاں مسئلہ ہے اور کہاں کوئی دشمن لوگوں کے ذہنوں کو کہاں خراب کر رہا ہے، پھر اس کی وضاحت علماء کرتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے آئیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ دجال کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے فراڈی، دھوکے باز، جو اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، یہ فراڈی ہوتا ہے۔ نو سرباز بھی ہم کہتے ہیں، دھوکے باز بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا اتفاقی، اجماعی، متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہمارے جتنے فرقے تھے یہاں پر اس ملک میں اہل سنت کا ہو یا دوسرے بھی ہوں، کسی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار فرمایا کہ آئیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی 2 لوگوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، اور ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجے باقاعدہ، اور لوگوں کو بھیج کر ان کے خلاف جہاد کر کے قتل کروایا۔ یمامہ کی طرف، مسیلمہ کذاب کی طرف یہ لوگ بھیجے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے لوگ آئے، کسی نے دعویٰ کیا تو ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی ہوئی۔ شروع وقت سے لے کر آج تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس لیے کہ اسلام میں ختم نبوت کے خلاف دوسرے کسی عقیدے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایک بچہ اسلام کا، مسلمانوں کا اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے،
کوئی پیغمبر بن کر نہیں آئے گا۔ کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آئیں گے، تو وہ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، وہ پیغمبر تو پہلے بنے ہیں، ان کو تو پیغمبری پہلے ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبری نہیں ملے گی، وہ تو پہلے کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پاس آسمانوں میں ہے اور اللہ ان کو پھر بھیجے گا، لیکن پیغمبری تو ان کو پہلے مل چکی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھیے قرآن کریم سے بھی عقیدہ ثابت کہ ایک تو یہ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی نرینہ بالغ اولاد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے بچے آپ کے ہوئے، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ بیٹیاں آپ کی بڑی ہوئیں، پھر ان کے بچے بھی ہوئے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ واقعہ ہوا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پال پوس کر بڑا کیا، ان کے لے پالک بیٹے بن گئے، جیسے ہوتا ہے منہ بولے بیٹے، اور لوگوں میں بھی یہ مشہور ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو کسی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی تو اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں آیات نازل فرمائی کہ بیٹا حقیقی جس کا بیٹا ہے اسی کے والد کی طرف نسبت ہوگی، ان کا نام زید ابن حارثہ تھا، زید ابن محمد نہیں کہہ سکتے آپ۔ دوسرے والد کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، بیٹا کسی اور کو دے دیا، اب باپ کا نام بھی وہی لکھ رہا ہے، وہ باپ تو نہیں ہے، باپ تو یہ ہے اصل جس کا ہے، لیکن کاغذات میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، حالانکہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اس کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، بیٹے کی طرح پالا بوسا، لیکن یہ کہ لے پالک منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی تو نہیں تھا۔ ان کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ عرصہ رہے، لیکن نباہ نہیں ہو پایا تو ان کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ آیا کہ آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوگا، چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو مشرکین نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی جن کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، ان سے نکاح ہو رہا ہے، یہ تو بہو ہے، بہو سے تو نکاح جائز نہیں ہے۔ حقیقت میں تو بہو سے واقعی نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اگر بیٹا اس کو چھوڑ دے یا بیٹا مر جائے اور اس کی بیوی بہو آزاد ہو جائے تو سسر نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو حقیقی بیٹا نہیں تھا، وہ تو منہ بولا بیٹا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ بالغ اولاد ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کی بہو ہے؟ وہ تو منہ بولے بیٹے ہیں، زید ابن محمد نہیں ہے بلکہ زید ابن حارثہ ہیں، وہ تو منہ بولے بیٹے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے کے احکام حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں یہ اللہ نے تمہارے بیٹے نہیں بنائے، تو تم نے خود بنائے۔ جب اللہ نے نہیں بنائے تو اس کے احکام بھی بیٹے کے نہیں ہوں گے، نہ اس کو میراث میں حصہ ملتا ہے بیٹے والا، اور نہ اس کے بعد جو ہے اگر کسی شخص نے کسی اور کی بیٹی لے کر پال دی اور وہ بیٹی بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو اس کے لیے بیٹی نہیں ہے، پردہ کرے گا اس سے اور فوراً اس کو گھر سے باہر کر کے شادی کر کے نکالے گا، کیونکہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اور رشتہ ہے تو پھر الگ بات ہے، بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، بھتیجی بانجی ہے، یا کوئی دودھ کا رشتہ ہے، کوئی بھی ایسا محرمیت کا کوئی اور رشتہ موجود ہے تو پھر الگ بات ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے ان مسئلوں
کسی کا بیٹا لے کر اس کو بڑا کر دیا، اب وہ بیٹا بالغ ہو گیا تو وہ اس اب ماں کو اپنی حقیقی ماں کی طرح سمجھتا ہے، جبکہ وہ حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احترام کرے گا، عزت رکھے گا، وہ ماں کی جگہ ہے لیکن ماں نہیں ہے۔ اگر اور کوئی رشتہ ہے محرم ہونے کا تو پھر محرم ہوگی، جیسے خالہ ہے اور پھوپھی ہے یا اس طرح کے محرمیت کے رشتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے بالکل پرایا بچہ لیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس کے لیے بھی غیر محرم ہے، کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ایک تو یہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، لہٰذا نہ ان کی کوئی بہو ہے اور نہ کوئی بہو کا مسئلہ ہے جو مشرکین نے کھڑا کر دیا، یہ نکاح بالکل جائز ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ ان کے بالغ اولاد نہیں ہے لیکن خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ اس میں فرمایا کہ اصل حکمت یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد عطا فرمائی، لیکن پھر اس کے باوجود بھی واپس لے لی اور بالغ ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کوئی عالم کے بیٹے کو عالم سمجھتا ہے، بادشاہ کے بیٹے کو بادشاہ سمجھتا ہے، ولی عہد سمجھتا ہے، کسی نیک شخص کے بیٹے کو بھی نیک سمجھتا ہے، اور اسی طرح جس کے پاس جو خوبی ہوتی ہے تو اس کے بیٹے کو بھی وہی سمجھا جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بڑا ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ نے پیغمبری ختم کرنی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد کو بالغ ہونے نہیں دیا، پہلے ہی واپس لے لیا، تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب کوئی پیغمبر آئے گا تو ان کے بیٹے کا حق ہے، لہٰذا یہی ان کا بیٹا ہے اور یہی پیغمبر ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ 4 نسلوں تک سب کے سب پیغمبر ہیں۔ ایسا بھی تو ہوتا تھا اور ہوا ہے۔ پیغمبری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی، اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی شخص جتنا بڑا ولی بزرگ بن جائے، نیک بن جائے، صالح پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، جتنی بھی کوشش کر لے وہ پیغمبری حاصل نہیں کر سکتا اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ یہ خالص اللہ کی دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود ذکر فرما دی۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ کیوں پیغمبر بن گئے، وہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں، وہ کیوں پیغمبر نہیں بنے، اور یہود کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا آخری، یہ تو آپ کے قوم میں سے آ گیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہ میرا کام ہے، میری مرضی ہے، میں جس کو پیغمبر بناؤں، وہ تو میں نے دی ہے۔ اس میں اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں سے آئے گا اور کس قوم قبیلے میں سے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس زبان میں سے ہوگا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جس کو بنانا تھا بنا دیا۔ تو اس کا تعلق کسی محنت ریاضت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ محنت کر کے انسان کوشش کر کے ولی اللہ بن جائے گا، نیک صالح دیندار پرہیزگار متقی صالح بن جائے گا، لیکن محنت کر کے کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ جن حضرات کو اللہ نے انبیاء کرام بنایا اور نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے وہ خالص اللہ کی مرضی تھی، کسی کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام تو آخری پیغمبر، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے۔ جہاں تھوڑا سا شک شبہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا کہ نرینہ اولاد بھی نہ رہے، تاکہ ان کو بھی کوئی پیغمبر نہ سمجھے اور راستہ بالکل بند ہو جائے۔ جو دعویٰ کرے اس کے خلاف آپ علیہ السلام نے کارروائی کی ہے، صحابہ کرام نے بھی کی۔ 30 دجال کا تو آپ علیہ السلام نے تذکرہ فرما دیا کہ 30 تو ایسے بڑے بڑے مشہور ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھنا ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، واضح فرما دی۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جو پہلے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں آپ سے پہلے، اور جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے نا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بس اب یہاں پر سوال یہ ہے نا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی کتاب ہوتی اور بعد میں بھی کوئی کلام اللہ نازل ہوتا اور پیغمبر ہوتے تو اللہ یوں فرماتے کہ مومن وہ ہے جو آپ سے پہلی والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے بعد والی پر بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ بعد والی نہیں، بعد تو نام و نشان بھی نہیں ہے، پہلے والی کتابوں کی بات کرو، پہلے والے انبیاء کرام کی بات کرو، پہلی والی شریعتوں کی بات کرو، ان پر ایمان ہونا چاہیے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی بس اس پر ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جو یہ دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں، وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ دجال ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جس زمانے میں بھی آئے۔ علماء کرام سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مرزا ملعون دجال نے جو یہ دعویٰ کیا قادیانیت کا یا ہندوستان میں پچھلی صدی میں، اس سے پہلے، تو کیا انجام ہوا اس کا؟ اور کون ان کے سامنے کھڑے ہوئے؟ اس بدبخت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کون آئے؟ وہ علماء ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے اس زمانے میں، وہ بالکل ان کا آخری ذوق، کمزور تھے، ضعیف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ ایک مقدمہ لڑا۔ اس کا فیصلہ بھی بعد میں آیا کہ کوئی شخص تھا اور اس کی بیوی مسلمان تھی اور خاوند قادیانی ہو گیا، پھر اس کا کیا ہوگا، تو دلائل دیے انہوں نے کورٹ میں جا کے۔ وہ تو انگریزوں کی عدالتیں ہوا کرتی تھی کہ بھائی یہ ان کا نکاح نہیں رہا، چنانچہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آیا۔ اس کے بعد سے ایک تحریک چلی، تقریباً 90 سال تک تحریک چلی، اور 90 سال تک تحریک چلی، اس میں قربانیاں علماء کرام کی، ان کی خدمات، اور پھر ان لوگوں کی دشمنوں کے ساتھ جو کتابوں میں، تحریروں میں، مناظروں میں، مختلف طور طریقوں سے۔ بالآخر 1974 میں ہمارے ہاں ایک واقعہ ہو گیا۔ وہ واقعہ کیا ہوا کہ 22 مئی کچھ طلباء جا رہے تھے اور میڈیکل کالج کے، اور راستے میں جو ہے وہ جناب نگر پڑتا ہے، ریل میں پشاور کی طرف جا رہے، تو وہاں پر ان کو لٹریچر پیش کیا گیا قادیانیت کا، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو واپسی میں جب وہ واپس آ رہے تھے تو قادیانیوں نے اس سے پچھلے اسٹیشن پر ان پر حملہ کر دیا، اور اس میں بہت سے لوگوں کا نقصان بھی ہوا، فسادات ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں۔ تو اس 22 مئی سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک کا جو عرصہ ہے، یہ خوب گما گمی کا گزرا ہمارے لوگوں مسلمانوں کے ہاں اور ان لوگوں کے درمیان۔ بات جو ہے کورٹ تک پہنچی، اور کورٹ تک پہنچنے کے بعد کورٹ سے بھی آگے چل کر اسمبلی تک پہنچی، اور یہ سلسلہ اس وقت جاری رہا، اور اس کے بعد پھر اسمبلی میں علماء کرام تھے تو اس پر بحث ہوئی۔ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو پھر کہاں بات ہوتی، اور کہاں اس کا اثر ہوتا، اور کہاں اس کا فائدہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہاں تمام مسالک کے علماء، انہوں نے اتفاق کے ساتھ اس پر بحث کی، بات چیت کی، اور بالآخر جو ہے وہ قادیانیوں کو لاجواب کر دیا، اور وہاں پر ووٹنگ ہوئی، اور سب کے سب ووٹ مسلمانوں کے حق میں آئے کہ آئندہ سے یہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ جو جھوٹے نبی پر ایمان لانے والے ہیں، یہ سب کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان رکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا بھی نبی نہیں آئے گا، نبوت اس کو نہیں ملے گی۔ وہ قادیانی دجال جو ہوتا ہے نا، دجال فراڈی، وہ فراڈ کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پیغمبری کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ پیغمبر ہے جو اصلی پیغمبر ہے، ایک وہ ہے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے بنا کر بیچتا ہے، اور ایک وہ پیغمبر ہے کہ جو ذلی ہے اور بروزی ہے، یہ مختلف نام رکھتے تھے۔ وہ اس طرح بنا بنا کے پیغمبروں کی قسمیں بنائی، تو اس لیے علماء نے اس پہ لکھا کہ کسی بھی قسم کا پیغمبری میں کوئی قسمیں نہیں ہیں، پیغمبر وہی ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسے کسی بھی شخص کو جو یہ دعویٰ کرے وہ مرتد ہے، پیغمبری کا جو جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مرتد ہیں،
غیر مسلم ہے وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ عام مسلمانوں سے زیادہ خطرناک، عام مسلمانوں سے نہیں، عام مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، عام کافر ہیں، ان سے زیادہ خطرناک ہے کہ عام مسلمان ایک طرف، عام کافر دوسری طرف۔ وہ تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کافر کہتا ہے ہم کافر ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور باقی ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کو کہتے ہیں کہ تم لوگ سب کافر ہو۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا ان کا فساد والا ذہن تھا۔ اور پھر جب ہمارے ہاں یہ قانون پاس ہو گیا تو اب ان کی مسلمانوں سے کیا، پاکستان سے دشمنی ہو گئی۔ یہ پہلے ہمارا ایک سائنسدان تھا عبدالسلام قادیانی، وہ چھوڑ کے چلا گیا، کہتے ہیں اس ملک پہ کیا کرنا ہے۔ ایسے بہت سارے تھے، اور ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہوتے ہیں پھر یہ پاکستان سے تو مخلص ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ہمیں تو اس ملک میں جو یہ قانون پاس ہوا ہے نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ تو دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہے، یہاں پر کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا واسطہ یہاں علماء کے ساتھ پڑا ہے۔ ان کے بڑے اب بھی کہتے ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کے مولوی ہمیں کرنے نہیں دیتے۔ یہ تو وہ خود کہتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے راستے میں مولوی رکاوٹ ہے، اگر یہ مولوی بیچ میں نہ ہوتا تو آج ہم پاکستان میں یہ قانون واپس تبدیل کروا لیتے، اس قانون کو ختم کرا لیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے اور بہت سے لوگ موجود ہیں، بہت سے فرقے ہیں مسلمانوں میں، یہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ نام سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمپنی والا باہر کا شخص آ کر کسی دوسری کمپنی کا لیبل استعمال کرے، لوگو استعمال کرے، تو ہماری دنیا کے قانون میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ مجرم ہے، فراڈی ہے، اس کے خلاف سزا ہوتی ہے، یہ میری کمپنی کا نشان ہے، میرے کاروبار کا، تم کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ تو جعلسازی ہے، نقالوں سے ہوشیار ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ نقال ہے، نقالوں نے کیا کیا کہ اپنا دین بنا لیا، اپنا پیغمبر بنایا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک تو 7 ستمبر کے حوالے سے یہ چیزیں یاد رکھیں، آج کی نئی نسل کو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا۔ یہ سوال سب سے بڑا ہوتا ہے آج، علماء نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، مولوی نے کیا کیا، مولوی نے کیا کیا۔ وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مولوی نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اس ملک میں ہم مسلمان رہ رہے ہیں، اور اس ملک میں اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کو اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے؟ وہ تو آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب آپ نے علماء کے حوالے کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ کب آپ نے ہمارے ہاں عالم وزیر اعظم بنا یا صدر بنا؟ ایک مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، کتنا فرق ہوا تھا، کتنی اچھی اچھی باتیں ہوئی تھی، کیا کچھ ہوا تھا، وہ تاریخ میں موجود ہے۔ اور جو ہمارے بزرگ موجود بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو خود پتہ ہوگا کہ اس وقت کیا ترتیب جو صوبے کے اندر ہو سکتا ہے۔ صوبے کا کام تو اختیارات اتنے نہیں ہوتے۔ بہرحال علماء کے ہاتھ میں آپ دیں، علماء کے ہاتھ میں افغانستان ہے نا، دیکھ لیں۔ آج ہر پاکستانی کہہ رہا ہے، اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے، وہاں جو ہے ڈالر کم ہو گیا، وہاں مہنگائی کم ہو گئی۔ وہی تو اسلامی ترتیب ہے نا، یہ اسلام کے فائدے ہیں۔ آپ کب تک ان کی تعریفیں کرتے رہو؟ اپنے ہاں تو کرتے نہیں ہو، اپنے ہاں تو آپ نے کسی عالم کو سپورٹ نہیں کیا، اپنے آپ تو آپ تو ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کا سیاست سے کیا کام؟ او بیٹو مسجد کے اندر، تمہارا کیا کام ہے؟ تم اسمبلی میں جا رہے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ تم ووٹوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، ووٹ لے رہے ہو، سیاست میں تقریریں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو یہ تو کہیں کہ جی یہ مسجد ہے، یہاں ہم سیاسی جھگڑا، سیاسی باتیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ مسجد ممبر اپنی جگہ ہے۔ لیکن اب آپ کسی کو یہ کہیں کہ نہیں، ایک عالم شخص جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل کر بھی کسی اسمبلی میں نہ جائے، کسی یہ دنیا داروں کے ہاں، ان کے ہاں جا کر ان کی اصلاح نہ کرے، ان کے لیے دین کی بات نہ کرے، ان کے سامنے حق بیان نہ کرے، تو یہاں بیٹھ کر وہ کتنے لوگوں کو سمجھائے گا؟ اور یہاں ہم جتنی بھی تقریر کر لیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے معلومات میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ وہیں سے حل ہوگا جہاں قانون بنتے ہیں، جہاں اسمبلی ہے، جہاں اختیار والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے حل ہوگا۔ اب وہاں ہماری نمائندگی کتنی ہوتی ہے، کتنے علماء ہوتے ہیں؟ آپ علماء کرام سے، ان کی طرز سیاست سے یا ان کی کسی معاملات سے اختلاف، اپنی جگہ اگر کوئی شخص سیاست کا ماہر ہے اور سیاست کو سمجھتا ہے، اور جو علماء سیاست میں ہیں ان کے برابر کا ہے،
وہ تو اختلاف رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی معاملے میں اختلاف رکھ، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ کہہ سکتا کہ بھائی آپ کا کیا کام ہے سیاست، آپ کیوں سیاست میں، اگر یہ نہ ہوتے اور اس وقت بھی اسمبلی میں نہ ہوتے تو آج کون اس قانون کو منظور کراتا، اور اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کے قانون کو کون اسلامی یعنی یہ شق اس میں بڑھاتا کہ جی قانون قرآن و سنت کے خلاف اس ملک میں کوئی قانون منظور نہیں ہوگا۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ اس میں آئین کس نے بنایا ہے؟ 73 کا جو آئین ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اس میں انہیں علماء کے دستخط موجود ہیں، یہی لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں نئی نسل کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ غیروں کے اشاروں پر اور میڈیا پر اور جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس پہ چلتے ہیں۔ کسی عالم کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کوئی مولوی، پھر تبلیغ والا مولوی مانتا ہوں، سیاست والا مولوی نہیں مانتا، وہ مدرسے والا مولوی کو مانتا ہوں، اس والے مولوی کو نہیں مانتا، اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا۔ ہر آدمی ترمامیٹر لے کے پھر رہا ہے۔ بھائی آپ کے پاس کون سا ترمامیٹر ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مولوی صحیح ہے اور یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی اختلاف جس کے ساتھ ہوتا ہے نا اسی کے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی عالم کو کہتا ہے کہ میں آپ کو عالم نہیں مانتا، اس کو عالم ماننا نہ ماننا علماء کا کام ہے، کیونکہ عالم کو پتہ ہے کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، آپ تو ظاہر پگڑی ٹوپی داڑھی کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس لباس میں کوئی دھوکہ دے رہا ہو، لیکن آپ کو یہ فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے صحیح معنوں میں، کیوں؟ کیونکہ وہ فیلڈ ایسی ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ۔ ہمارے سامنے تو بہت سے ڈاکٹر بیٹھے ہوں، انجینئر بہت سارے ہیں، وکیل بہت سارے ہیں، جج بہت سارے ہیں، کون قانون کو سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا، آپ جائیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک عام آدمی جا کر وہاں شروع کر دے کہ نہیں یہ وکیل نہیں، یہ وکیل نہیں، یہ جج نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں، یہ میں نہیں مانتا، وہ میں نہیں مانتا، بھئی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ تو عالم کو ماننے نہ ماننے یا عالم ہے یا نہیں ہے وہ علماء فیصلہ کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ باقی عام شخص بیچارے کا تو یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے اپنی ناسمجھی میں آ کر وہ مختلف مستقل علماء کے طبقے کو بھی بدنام کر دے کہ میں سرے سے عالم علماء نے کچھ بھی نہیں کیا، میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کی سیاست میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یہ کیوں یہاں پر سیاست میں آتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ بھائی جب شرعی نظام چل رہا ہے، آپ دیکھیں وہاں افغانستان میں یہی ہے کہ وہ جو کھانا، جو خوراک، جو چیزیں سہولیات حکومت والے استعمال کرتے ہیں وہ عام لوگ بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک عام پلاسٹک کی میز پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ باہر کسی صحن میدان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں کی طرح نہیں ہے کہ بھئی ایک کانفرنس اور ایک میٹنگ پر جو ہے کروڑوں روپے کا خرچہ آ جاتا ہے۔ جیسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پچھلی جو میں نے عرض کی تھی، مہنگائی کے ہی تو اسباب ہیں۔ ایک طرف کروڑوں اربوں کے اخراجات ہو رہے ہیں، اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، مالدار ہو رہا ہے، کوئی ڈالر ذخیرہ کر رہا ہے، کوئی چاول ذخیرہ کر رہا ہے، کوئی چینی ذخیرہ کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے ذخیرہ اندوزوں کے لیے کتنی سخت سزا آئی ہے۔ لیکن کاروباری لوگ، آج کاروباری بن نہیں سکتا جب تک وہ یہ نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب چیزیں ذخیرہ کروں گا، پھر یہی لوگ جا کر حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور چینی مہنگی ہو رہی ہے، چائے مہنگی ہو رہی ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مصنوعی بحران ہے، انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھا ہوا ہے، وہ نہیں نکال رہے ہیں۔ جب چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے، پھر ڈنڈا آتا ہے باہر نکالو، جب باہر نکالتے ہیں چیز سستی ہو جاتی ہے۔ تو دیر آیت درست آیت اگر یہ بات اب بھی آ جائے اور اب بھی ان کا علاج ہو، اور ایسے لوگ دین کے مطابق ہم چلنے لگ جائیں، شرعی ترتیب سے کاروبار بھی شرعی طریقے سے ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اور ہم صحیح معنوں میں ملک کی خدمت کرنے والے لوگ بنیں، آگے بڑھیں، مخلص ہو جائیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارا ملک تو اس سے بھی زیادہ مالا مال، اس سے بھی زیادہ مالا مال ہے، کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اس چیز کی تقسیم نہیں ہوتی، حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، غریب کو نہیں ملتا، مالدار سب ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑے سب کھا جاتے ہیں، چھوٹوں کو کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا جب تک انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ سب کچھ اسی میں چھپا ہے کہ ہم دین کے مطابق، شریعت ہمارے سامنے ہے، اسلام کے نام پر بنے تو اسلام کے نام پر چلنا ہوگا، اور اپنے یہ جو عقیدے ہیں ہمارے، اس عقیدے کی حفاظت علماء نے کردار ادا کیا، آج ہمیں بھی ادا کرنا ہوگا، اور آئندہ کی نسلوں کو بھی سمجھانا ہوگا، اور ملک کی جو جغرافیائی سرحدات اس کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ اپنی فوج ہے ہماری جنہوں نے اس کی حفاظت کی اور کر رہے ہیں، ان کی بھی ہم نے اس معاملے میں ظاہر حمایت کرنی ہوگی۔ آج تو
تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے کسی نہ کسی بات پر سیاسی اختلاف آ جاتا ہے، پھر فوج کو بھی برا کہہ رہے ہیں، ملک کو بھی برا کہہ رہے ہیں، سب کچھ کو برا بھلا کہہ، ایسے نہیں ہوتا۔ اختلاف جتنا ہے اسی حد میں رکھیں، جس حد تک ہے اس میں رکھیں، دشمن کے اعلیٰ نہ بنے، دشمن کے لیے کام آسان نہ کریں، ہم پھر بھی آپس میں ایک ہیں، اتفاق کریں گے۔ اختلافات تو سب میں ہوتے ہیں، بہرحال ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ، ملت کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔